پاکستان جس کی آبادی 25 کروڑ کے قریب ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی تقریباً آدھی آبادی خواتین ہیں، اور رپورٹس کے مطابق ہر تیسری عورت یہاں پہ جسمانی اور جنسی تشدد کا شکار ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، اس کے اندر ذہنی اور جذباتی تشدد کا ذکر نہیں ہو رہا، اور یہ وہ تعداد ہے جس کو کہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں ہے یہ فگرز اتنے زیادہ؟ جی جناب، بہت سارے فگرز تو اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ وائلنس کو ہم نے بہت نارملائز کر لیا ہے۔ ایز اے سوسائٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی عورت پر گھریلو تشدد ہوتا ہے یا اس کو عزت کے نام پر مار دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بہت دفعہ آواز اٹھانا برا سمجھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ کامن تشدد جو کہ ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس، یعنی گھریلو تشدد۔ یہ ایک ایسا تشدد ہے جو عورت پر اس کے گھر میں رہنے والا مرد، یعنی اس کا شوہر، بھائی یا باپ، جو کہ اس کا محافظ ہے، وہی کرتا ہے۔ اس کے خلاف عورت کم ہی آواز اٹھاتی ہے، اور آواز اٹھائے تو اٹھائے کیسے؟ کیونکہ اس کے ساتھ رہنے والی خواتین کا خیال ہوتا ہے کہ یہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ گھریلو تشدد بہت ہی عام ہے، اس کو موسٹلی رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا، لیکن جو پچھلے سالوں میں اس کو رپورٹ کیا گیا ہے اس کی تعداد بھی کہیں زیادہ۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP کے مطابق 80% خواتین نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ڈومیسٹک وائلنس کو ضرور فیس کیا ہوتا ہے۔ سندھ اور پنجاب پولیس کے مطابق جسمانی تشدد کی 2000 سے زیادہ کمپلینٹس 2023 کے سال میں اندراج کی گئی ہیں۔ 2023 میں نمبر آف وائلنس کی یہ سب سے زیادہ تعداد تھی جو اب تک پاکستان میں رجسٹر کی گئی۔ خیر، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے سے تشدد زیادہ ہو گیا، لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید پہلے سے زیادہ عورتوں کے اندر یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عورت آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ ہمارے معاشرے میں وکٹم بلیمنگ، یعنی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اسی کو قصوروار ٹھہرانے کی ایسی ریت اور رواج ہے کہ لوگ اکثر خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، اور بعض دفعہ تو گھریلو تشدد کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ عورتوں کا یہ خیال ہے کہ مرد کا یہ حق ہے کیونکہ وہ کما کے لاتا ہے اور اس کا محافظ ہے، یا اس کے بغیر عورت کمزور سمجھی جاتی ہے تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ عورت کے اوپر تشدد کر سکتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا ناصور جو ہمارے ملک میں بہت آرام سے ایکسپیرینس کیا جاتا ہے عورتوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، یا عورتوں کو ان کے رائٹ سے اور یا ورثے میں جائیداد سے دور رکھنے کے لیے، اور وہ ہے آنر کلنگ، یعنی عزت کے نام پہ عورت کو قتل کر دینا۔ عزت کے نام پر قتل ہونے والی عورت کو کیونکہ زیادہ تر مارنے والا شخص اس کا باپ، بھائی یا کوئی رشتہ دار ہی ہوتا ہے، تو بہت ہی کم ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ اگر ایسے واقعات رپورٹ ہو بھی جائیں تو بعض دفعہ کیا بلکہ عورت فاؤنڈیشن کے مطابق کئی دفعہ دیت اور قصاص لاؤ کی صورت میں مجرم کو کبھی بھی سزا نہیں ہوتی، یعنی کچھ لین دین کر کے وکٹم کی فیملی جرم کرنے والے کو معاف کر دیتی۔ ہیومن رائٹس واچ HRW کے مطابق 470 خواتین 2022 سے 23 کے درمیان آنر کلنگ کا شکار ہوئی ہیں، یعنی انہیں عزت کے نام پر مار دیا گیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جولائی 2023 میں سندھ میں پیش آیا، جہاں بچی کی فیملی نے اس بچی کو اپنی مرضی کا شوہر پسند کرنے پر مار دیا۔ بات صرف گھر تک یا کچھ رسومات تک محدود نہیں رہی۔ ایک اور بہت بڑا ناصور جو کہ ہمارے قوم کو، ہمارے ملک کو اور اس کی خواتین کو بری طرح کھا رہا ہے، وہ ہے جنسی استحصال، یعنی سیکشل ہراسمنٹ۔ اور یہ ہراسمنٹ نہ صرف گھر میں کی جاتی ہے بلکہ پبلک، پرائیویٹ، ہر طرح کی جگہ پر ہو رہی ہے۔ تعلیمی اداروں سے لے کر کام کرنے کی جگہ یعنی آفیسز وغیرہ میں بھی یہ ہراسمنٹ بہت عام ہے۔ پنجاب پولیس کے مطابق 3700 ریپ کیسز 2022 جنوری سے اگست 2023 تک فائل ہوئے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ کیسز ہیں جن کو فائل کیا جاتا ہے، بہت سارے وہ کیسز ہیں جو کہ ان رپورٹڈ ہیں، اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ ان رپورٹڈ کیسز رپورٹڈ کیسز سے کہیں زیادہ ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیسز اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کہ انسان کے اندر انسانیت کی تمیز بھی نہیں رہی، یعنی کسی عورت کو سڑک کنارے لے جا کر اس کے بچوں کے سامنے اسے گینگ ریپ کر دیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ عورت آواز اٹھائے بھی تو کیسے اٹھائے؟ اگر آواز اٹھائے تو اس سے اس کا چہرہ چھین لو۔ جی، میں بات کر رہی ہوں ایسڈ اٹیکس کی۔ اور تو پاکستان میں ایسڈ اٹیکس پہلے سے بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ریشو 0 نہیں ہو سکی۔ ایسڈ سروائیور فاؤنڈیشن کے مطابق 2023 تک 60 کیسز ایسڈ وائلنس کے خلاف اندراج ہو چکے ہیں۔
اس میں سے ایک اہم قصہ جولائی 2023 میں پیش آیا جب ایک 21 سالہ لڑکی کے اوپر اس کے شوہر نے تیزاب ڈال دیا۔ صرف یہی نہیں، ہمارے ملک میں ایک اور ظلم جسے ظلم کنسیڈر نہیں کیا جاتا وہ ہے چائلڈ میرج یا فورس میرج، یعنی یا تو کم عمری میں بچی کی شادی کر دی جاتی ہے یا اس سے جبراً کسی کے ساتھ بیعہ کیا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ یونیسیف کی رپورٹس کے مطابق ٹرائبل ایریاز میں اور رورل ایریاز میں تقریباً 21% لڑکیوں کو 18 سال سے کم عمر میں بیعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کمزور یا غریب طبقے کی عورت کو اکثر محنت مزدوری کے لیے یا جنسی استحصال کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ اب جو اس کی قیمت چکائے اس کی مرضی کہ وہ اس پر کس قسم کا ظلم کرے، مدد کے لیے کون آئے گا؟ اور ایک اور ظلم جس کا عورت بڑے آرام سے شکار ہو رہی ہے، اور خیر اس ظلم نے کوئی تمیز نہیں چھوڑی کہ وہ کسی امیر پر ہو رہا ہے یا غریب پر، اس کے اندر پڑھی لکھی اور ان پڑھ جاہل لڑکی، ہر طرح کی خواتین کو اس ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ ہے سائبر کرائم۔ یعنی کسی بھی خاتون کی تصویروں کو فوٹو شاپ کر لیں یا اس کی پرائیویٹ پکچرز کو اب پبلک کر کے اسے ہراس کریں، اس کو یا اس کے خاندان کو بدنامی کا نشانہ بنائے، اس کی مدد کے لیے بہت کم ہی ادارے آتے ہیں۔ ابھی تک میں نے جتنی بات کی وہ جسمانی اور جنسی تشدد کے بارے میں بات کی ہے۔ ایک اور تشدد جو کہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں اور جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے وہ ہے ذہنی اور جذباتی تشدد، یعنی ایک ایسا تشدد جس میں آپ اپنے الفاظ سے، اپنے بیہیویئر سے خواتین کو یا لوگوں کو ٹارچر دیتے ہیں اور وہ اس ٹارچر کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتی۔ یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے کہ کئی دفعہ تو ہمارے ملک میں تشدد کرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ تشدد کر رہا ہے، اور جس پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ بات کرے تو کس سے کرے۔ آلدو یہ سب فیکٹ اینڈ فگرز بہت دل دکھانے والے ہیں، لیکن جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت اندھیرے کے اندر بھی کہیں نہ کہیں روشنی کی ایک کرن ہوتی، اور وہ کرن جو مجھے نظر آ رہی ہے اس وقت روشنی کی، وہ ہے گورنمنٹ کے وہ ادارے جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں سے کچھ اہم اداروں کا ذکر آج میں آپ کے ساتھ کروں گی۔ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن NCSW، یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو کہ عورت کے حقوق کے مطابق قانونی مدد کرتا ہے۔ بے نظیر بھٹو وومن کرائسس سینٹر، یہ وہ ادارہ ہے جو کہ نہ صرف عورتوں کی قانونی مدد کرتا ہے بلکہ ذہنی اور جذباتی لیول پر ٹارچر ہونے والی عورتوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم ادارہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے جس کا نام ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس، یعنی ورک پلیس پہ ہونے والی ہراسمنٹ کے خلاف کمپلینٹس آپ اس ادارے میں بآسانی درج کرا سکتے ہیں۔ دا پاکستان سٹیزنز پورٹل، یہ ایک موبائل ایپ ہے جہاں پہ عورتیں اپنے اوپر ہونے والے تشدد کے خلاف کمپلینٹ درج کروا سکتی ہیں۔ وومنز ہیلپ لائن 1099، نہ صرف قانونی مدد ملتی ہے یہاں سے آپ کو بلکہ وکٹم کی ذہنی اور جذباتی مدد کے لیے بھی یہ ادارہ ہر وقت حاضر ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام معلومات شیئر کرنے کا مقصد نا امیدی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اگر آپ کسی ظلم کا شکار نہیں ہیں تو خدارا آپ کے ارد گرد اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی آواز بنے۔ گھریلو تشدد یا جنسی استحصال کو یہ کہہ کے نارملائز مت کریں کہ کبھی آپ بھی اس کا شکار تھے۔